بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ مکتوب نمبر 65۔ یہ مکتوب خان اعظم کی طرف صادر فرمایا، اسلام کے ضعیف ہونے اور مسلمانوں کی خواری اور عاجزی پر رنج اور افسوس کرنے اور اہل اسلام کو قوت دینے اور شرعی احکام جاری کرنے پر ترغیب اور تحریض دینے کے بارے میں ہے۔ ایدکم اللہ سبحانہ ونصرکم علی اعداء الاسلام فی اعلاء الاحکام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شرعی احکام کے بلند کرنے میں دشمنان اسلام پر مدد اور نصرت عطا فرمائے۔ مخبر صادق علیہ وعلی آلہ من الصلوات افضلها ومن التسلیمات اکملها نے ارشاد فرمایا ہے، الاسلام بدأ غریبا وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء۔ اسلام غریب یعنی بے وطن اور بے کس ہی ظاہر ہوا تھا، اور عنقریب ایسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ شروع میں تھا، بس غریبوں کے لیے خوشخبری۔ اسلام کی غربت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ کافر کھلم کھلا اسلام پر طعن اور مسلمانوں کی مذمت کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں آج صورتحال یہ ہو گئی، بے خوف و خطر ہر کوچہ اور بازار میں کفر کے احکام جاری، جدھر دیکھو جو معاملات بھی ہو رہے ہیں کفر کے طریقے پر ہو رہے ہیں، اور اہل کفر کی تعریف کرتے ہیں، اور مسلمان اسلام کے احکام جاری کرنے سے روک دیے گئے، اور شریعت کے احکام بجا لانے کی صورت میں ان کی مذمت اور ان پر طعنہ زنی کی جاتی۔ آج بھی حالات یہی ہیں، اس وقت شاید اس سے بھی زیادہ برے حالات۔ شعر جس کا ترجمہ یہ ہے، پری تو رخ کو چھپائے ہے دیو ناز کرے، یہ حال دیکھ کے حیرت سے ہوش جاتے رہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، عقل مندوں نے کہا ہے، الشرع تحت السیف، کہ شریعت تلوار کے نیچے ہے، یعنی جہاد یہ شریعت کو رائج کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور شرع شریف کی رونق بادشاہوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ ظاہر جہاد ہوگا تو اللہ پاک حکومت بھی دیں گے، پھر بادشاہت بھی ہوگی، تو شریعت کی رونق بادشاہوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور اب قضیہ برعکس ہو چکا ہے، اب معاملہ الٹ ہو گیا ہے کہ اب شریعت کا اجڑنا بادشاہوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے، حالانکہ ہونا ہی چاہیے تھا شریعت کی رونق بادشاہوں سے ہوتی، اور معاملہ بدل گیا ہے۔ ہے افسوس، صد افسوس، آج ہم آپ کے وجود شریف کو غنیمت جانتے ہیں۔ یہ بظاہر کسی بڑے حکومتی عہدے پر ہیں، تو آپ جیسے لوگوں کا حکومت کے اندر ہونا یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی حوصلہ افزا چیز ہے، اور اس ضعیف اور شکست خوردہ معرکہ میں آپ کے سوا کسی کو دشمن کے مقابلے میں آنے والا بہادر اور لڑاکا نہیں جانتے۔ اگر اسلام کے دفاع کے لیے ہمیں توقع ہے کہ کھڑا ہوگا تو وہ آپ ہی ہیں۔ حق تعالیٰ اپنے نبی مکرم اور آپ کی بزرگ آل علیہم الصلوات و تسلیمات و تحیات والبرکات کے طفیل آپ کا مددگار اور ناصر۔ یہ ہے طریقہ کہ حضرت نے جو اسلام کا غلبہ اور اسلام کا نفاذ پورے ہندوستان میں کروایا، تو وہ اس کے لیے کس انداز سے اس کو کھڑا کر رہے ہیں اور ذہن تیار کر رہے ہیں جو اراکین سلطنت ہیں، کہ یہی لوگ ہیں، اگر ان کی اصلاح ہو جائے تو یہی لوگ اسلام کے حمایتی اور اسلام کے محافظ اور اسلام کے مروج بن جائیں گے۔ اگر یہ بگڑ جائیں تو پھر اسلام کا بگاڑ بھی انہی کے ذریعے سے آنا ہے، تو ان کی مخالفت کے بجائے ان کی اصلاح کی کوشش ہو، اصل طریقہ یہی۔ حدیث شریف میں آیا ہے، لن یؤمن احدکم حتی یقال له انہ مجنون، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایماندار نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو دیوانہ نہ کہا جائے۔ اس وقت وہ جنون جو غیرت اسلام کی زیادتی پر مبنی ہے آپ ہی کی ذات میں محسوس ہوتا ہے، یعنی آپ کے اندر ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ آپ اسلام کی غیرت میں مجنون لگتے ہیں،
دیوانہ وار آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اسلام کی دفاع کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، تو ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، ہم آپ کی پشتی بان ہیں اور اس کے لیے ہم منتظر ہیں۔ الحمدللہ سبحانہ ولا ذالک، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ آج وہ دن ہے کہ تھوڑے سے عمل کو بہت بڑے اجر اور نہایت قدر کے ساتھ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تھوڑا اجر بھی بڑی اجرت پر قبول ہو جاتا ہے۔ اصحاب کہف سے ہجرت کے سوا اور کوئی عمل ظاہر نہیں ہوا جس نے اس قدر اعتبار اور فضیلت حاصل کر لی۔ صرف ہجرت ہی تو کی نا، انہوں نے گھر ہی چھوڑا بس، لیکن ان کا قصہ قرآن میں آ رہا ہے، بڑا مقام مل گیا۔ امن و امان اور دشمنوں سے سکون کے وقت کے برخلاف، سپاہی اگر دشمنوں کے غلبے کے وقت تھوڑی سی بھی بھاگ دوڑ کریں تو بڑی قدر حاصل کر لیتے۔ جب حملہ ہو ملک پر، اس وقت جو تھوڑی سی بھی قربانی دیتا ہے وہ ہیرو بن جاتا ہے۔ یہ قولی جہاد جو آج آپ کو حاصل ہے، یہ جہاد اکبر ہے، اس کو غنیمت جانیں اور حل میں مزید کہیں، اور اس قولی جہاد کو جہاد قتال سے بہتر جانیں۔ یعنی آپ کے دو بول اسلام کے غلبے کا باعث بن رہے ہیں، اور یہ لڑائی والے جہاد سے نفع میں جو اس وقت اس کا نفع ظاہر ہو رہا ہے کہ کم نہیں ہے۔ یعنی آپ اگر اس وقت تلوار اٹھا کر عملاً جہاد شروع کر دیں، شاید وہ اس کے اتنے فوائد ظاہر نہ ہوں، مقصود تو اسلام کا نفاذ، وہ اگر اس طریقے سے بہتر حاصل ہو سکتا ہے تو پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں ادھر جانے کی۔ ہم جیسے بے دست اور پا فقراء اس دولت سے معروم، ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی قدر و قیمت نہیں ہے جو آپ کے الفاظ کے قدر و قیمت۔ حضرت خواجہ احرار قدس اللہ تعالی سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں پیری مرشدی کروں تو دنیا میں کسی پیر اور مرشد کو کوئی مرید نہ ملے۔ یہ خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ہم پیری مریدی کے لیے نہیں ہیں۔ اگر میں پیری اور مرشدی کروں تو دنیا میں کسی پیر اور مرشد کو کوئی مرید نہ ملے، لیکن مجھے کسی اور کام کا حکم ہے، اور وہ ہے شریعت کی ترویج اور مذہب کی تائید۔ یہ ہے کہ دین رائج ہو جائے، ہر معاملہ دین کے مطابق لوگوں کا ہو رہا، اوپر سے لے کر نیچے تک ترویج شریعت کا کام اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے۔ یہ نقشبندی نسبت کا یہ خاصہ ہے کہ اس کے اندر یہ احساس اور یہ جذبہ کسی حد تک ہونا چاہیے۔ اسی لیے بادشاہوں کی صحبت میں جایا کرتے اور اپنے تصرف سے ان کو مطیع بنایا کرتے تھے، اور ان کے ذریعہ سے شریعت کو رواج دیتے تھے۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنا اور ان کی تربیت کرنا، ان کی ذہن سازی کرنا، ان کو قائل کرنا کہ اللہ نے آپ کو ایک ذمہ داری دی، اس ذمہ داری کے بارے میں آپ سے کل کو قیامت میں سوال ہونا ہے۔ یہ ایک منصب ہے اور یہ ایک امانت ہے، اور اس کا بنیادی مقصد ترویج شریعت۔ جس کو بھی اللہ نے حکومت دی ہے وہ عیاشی کے لیے نہیں دی، وہ ایک خدمت خلق کے لیے دی ہے، شریعت کے ذریعے سے خدمت خلق۔ میں بھی یہی التماس کرتا ہوں کہ جب حق سبحانہ و تعالی نے اس بزرگ خاندان کے بزرگوں یعنی حضرات نقشبندیہ قدس اللہ تعالی اسرارہم کے ساتھ آپ کی محبت کی برکت سے آپ کی بات میں تاثیر بخشی ہے، اور آپ کی مسلمانی کی عظمت اہل زمانہ کی نظروں میں ظاہر ہو گئی ہے، تو آپ کوشش فرمائیں، کم از کم اتنا تو ہو کہ اہل کفر کے بڑے بڑے احکام یعنی شاعر کفر جو اہل اسلام میں رائج ہو گئے ہیں وہ مٹ جائیں اور نیست و نابود ہو جائیں۔ یعنی جو بڑے بڑے ان کے احکام ہیں، ان کے طریقے ہیں، رسم و رواج ہیں جو مسلمانوں میں آ چکے ہیں، کم از کم ان کو تو ختم کریں، اور اہل اسلام ان خلاف شریعت امور سے محفوظ ہو جائیں۔ جزاکم اللہ سبحانہ عنا وعن جمیع المسلمین خیر الجزاء۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری اور سب مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس سے پہلی سلطنت یعنی اکبری دور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ دشمنی معلوم ہوتی تھی،
یعنی جو اکبر بادشاہ تھا وہاں دین کی دشمنی آ گئی تھی. اب یہ خط لکھ رہے ہیں اس کے بیٹے کے دور میں. اور اس موجودہ سلطنت میں ظاہری طور پر وہ اناد نہیں ہے، اب دین کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، دشمن نہیں ہے دین کے جو موجودہ حکمران ہیں. اگر ہے تو بے علمی کی وجہ سے. لا علمی اور چیز ہے، جہالت اور چیز ہے، دشمنی اور چیز. تو اس کے اندر دشمنی تھی اکبر بادشاہ میں دین کے خلاف، اور موجودہ حکمران میں دشمنی نہیں ہے، لا علمی ہے. ڈر یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی اناد اور دشمنی تک نوبت آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی اس لا علمی میں کفر کے ساتھ اتنا مانوس ہو جائے کہ یہ بھی اسی دشمنی کے اوپر تلا ہے، وہ پھر بڑا خطرناک معاملہ ہو جائے گا، اور مسلمانوں پر معاملہ اس سے بھی زیادہ تنگ ہو جائے گا جو پہلے سے تھا اگر یہ دشمنی پر ہوتے رہا تھا. تو اس کو آپ نے قائل کرنا ہے. ثبتنا اللہ سبحانہ و ایاکم علی متابعت سید المرسلین علیہ وعلی آلہ الصلوات و تسلیمات. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اور ہم سب کو سید المرسلین علیہ وعلی آلہ الصلوات و تسلیمات کی مطابقت پر ثابت قدم رکھے. فقیر ایک تقریب پر یہاں آیا تھا، یہ نہ چاہا کہ آپ کو اپنے آنے کی اطلاع نہ دے اور بعد نفع بخش باتیں نہ لکھے، اور آپ کے ساتھ اپنی طبی محبت کی جو کہ فطری مناسبت کی وجہ سے ہے آپ کو خبر نہ دے. یعنی بظاہر آنا تو یہاں کسی اور مقصد کے لیے تھا، لیکن آپ کو یہ نصیحت نہ کروں اور اپنی جو طبی مناسبت ہے آپ کے ساتھ محبت ہے اسے آگاہ نہ کروں تو یہ اچھا نہیں لگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من احب اخاہ فلیعلم ایاہ، کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی محبت کا اس پر اظہار کر دے، بتا دے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو میں نے بھی اس وجہ سے آپ کو اس کی اطلاع کی ہے. والسلام علیکم وعلی جمیع من اتبع الہدی. تو ایسا ہی ہوا، یہ جتنے بھی بادشاہ کے ارد گرد حلقے والے لوگ تھے اس کے مشیر، ان سب پر حضرت نے یہی محنت فرمائی اور ان کو اپنا گرویدہ بنایا، شریعت کے الفاظ پر قائل کیا، تیار کیا، اور وہ ذہناً تیار ہو گئے. تو پھر بادشاہ کو ان کے ذریعے سے منوانا آسان ہو گیا، اور اللہ پاک نے پھر یہ انقلاب عظیم دکھایا کہ کفر میں گیا ہوا ملک دوبارہ مکمل اسلام کے اندر الحمدللہ واپس آیا ہے.